السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا رومانہ واقعی معصومہ کے دل میں شفق کے خلاف ڈال دے گی پھوٹ، اور کیا ماہم شفق کا بیٹا اسے چھین لے گی۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ رومانہ ادھر معصومہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شفق تو بہت ہی ہوشیار نکلی، اس نے تو دیکھا کیسے تمہاری بیٹی کا پتہ کاٹا۔ اس پر آگے سے معصومہ بڑی ہوشیار بنتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے خود ہی زارون کی شادی شفق سے کروائی ہے، تم جانتی ہو نا کہ میری بیٹی کے بچے نہیں تھے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم لوگ تو پاگل ہو، شفق نے تو ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک تو اس نے میرے بیٹے کا گھر تباہ کر دیا اور اس کی زندگی، اور دوسری طرف اب ماہم کی زندگی وہ تباہ کر دے گی اور ماہم کو وہاں سے نکال کر باہر پھینک دے گی، کیونکہ اب تو شفق ماں بننے والی ہے، تم آگے دیکھتی جاؤ۔ اس پر معصومہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ جب یہ کال بند کرتی ہے تو ادھر معصومہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ واقعی یہی بات نہ ہو جو یہ کہہ رہی تھی، کیوں نہ کہ معصومہ کو اپنی بیٹی کے لیے کھٹکا سا پڑ جاتا ہے دل میں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہم تو ویسے ہی شفق کے خلاف ہے، وہ تو شفق کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، وہ تو یہی پلان کرتی رہتی ہے کسی طریقے سے شفق کو یہاں سے نکالا جائے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اب شفق کا بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو میں اسے لے کر شفق کا یہاں سے پتہ ہی کاٹ دوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رمیز اپنی بیوی زارا کو کہتا ہے کہ زارا، مجھے تم سے بہت محبت ہوگی، میں تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا، اور شاید تم کو مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن مجھے تم سے بہت محبت ہوگی۔ زارا کہتی ہے کہ آپ سے میرے شوہر ہیں، مجھے بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفق اور زارون بیٹھے ہوئے کمرے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے شفق کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے اور وہ رونا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون بھاگ کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ امی اندر آئے، پتہ نہیں شفق کو کیا ہو گیا ہے، بس رو رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے پیٹ میں درد ہوا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ عذرا اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا چلو ہمیں جلدی سے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ وہ شفق کو لے کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں بھی ڈاکٹر شفق کا چیک اپ کرواتی ہے تو فوراً باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں فوراً شفق کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس پر آگے سے زارون کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہی ہیں کرنا ہے وہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میری بیوی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ادھر تھوڑی دیر بعد آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آتی ہے تو یہ سارے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا ہوگا۔ تو فوراً زارون اٹھ کر ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، تو تب وہ مبارک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر زارون اور سارے شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں اور فوراً تھوڑی دیر بعد وہ پوچھتا ہے اپنے ڈاکٹر سے کہ میری بیوی کیسی ہے اور بچہ کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، بس تھوڑی دیر بعد ہم وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، آپ مل سکتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون اور سارے اس کے گھر والے، اس کی ماں جب اندر جاتی ہیں شفق سے ملنے کے لیے اور شفق تو بہت خوش ہوتی ہے اور ماہم بھی اس کو جا کر مبارک دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو کر شفق، تمہیں اللہ نے بیٹا دیا، کیونکہ ماہم تو یہی جانتی تھی نا کہ اب بیٹا پیدا ہو چکا ہے، یہ بچہ میں لے لوں گی کیونکہ میں اس کی بڑی ماں ہوں، اور وہ بھی بچے کو اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ عذرا جب اپنے پوتے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے کتنے دنوں عرصے کے بعد تو نے مجھے یہ خوشی دی ہے، اس خوشی کو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ سارے گھر میں ماہم اور اس کی ساس وغیرہ گھر واپس آ جاتی ہیں تاکہ بچے کے آنے کی گھر آنے کی تیاری کی جائے۔ ادھر یہ سارے ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں اور ماہم تو بس اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ جب واپس آئے گی شفق تو اس سے بچہ میں لے لوں گی، کیونکہ یہ بچہ میرا ہے اور میں ہی اسے پالوں گی، اس کے، اور جب میرا یہ بچہ مجھ سے ہل جائے گا تو میں خود بخود ہی شفق کو اس گھر سے میں نکال کر باہر پھینک دوں۔ یہ سوچ کہ وہ پاگل ہو رہے تھے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب شفق اور زارون بچے کو لے کر گھر آتے ہیں تو آگے سے استقبال کے لیے سارے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ماہم بھی دروازے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ جب دروازہ کھولتے ہیں تو سب خوشی خوشی ان دونوں کو کہتے ہیں کہ اندر، وہ جیسے ہی اندر ہونے لگتی ہیں تو ماہم اس سے بچہ لے لیتی ہے اور وہ بچہ لے کر کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ وہاں سے لے کر اندر چلی جاتی ہے اور سب لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج پہلا دن ہے، اگر اس نے اٹھا لیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون شفق کو لے کر اندر کمرے میں چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد جب تک وہ ماہم بچہ واپس نہیں لاتی تو حیران ہو جاتے ہیں، اور شفق کہتی ہے کہ زارون کو کہ جا کے میرا بچہ میرے پاس لے کے آ جائیں، شاید رو رہا نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم پریشان ہو، میں جا کر بچہ لے کے آتا ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون ماہم کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ماہم تمہیں شرم نہیں آ رہی، تم اس چھوٹے سے بچے کو لے کر ادھر بیٹھ گئی ہو، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ بچہ
بچے کو 2 منٹ اٹھاؤ اور جا کر واپس اس کی ماں کو دے دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم جانتے نہیں ہو یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی بڑی ماما ہوں، میں اس کے پاس اب یہ میرے پاس ہی رہے گا کیونکہ اور اس کے علاوہ میں کسی کو یہ بچہ نہیں دوں گی۔ اس پر آگے سے ضرور کہتا ہے کہ پاگلوں والی بات مت کرو، یہ شفق کا بچہ اور شفق اس کی ماں سے پالے گی، جا کر تم یہ بچہ اسے دے دو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم ابھی وقت نزاکت دیکھتے ہوئے بچے کو باہر لے آتی ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتی ہے، سب کے ساتھ اس بچے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ عذرا بیگم ماہم کو جب دیکھتی ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے تو اسے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ کاش آج ماہم کا بھی بچہ ہوتا تو یہ اس کی ایسی حالت نہیں ہو، لیکن وہ اس بات پر بہت خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوتے سے نوازا کیونکہ اس کے بیٹے کی اولاد ہو چکی ہے۔ ادھر شفق بھی بہت خوش ہوتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر، سب اس کو مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی نصیب